الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، ہم اس نعمت پر شکر ادا کرنے والے بنیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمت میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ ہم اپنی اولاد کے مل جانے کے بعد اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس کا انعام اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ ہماری اولاد کی خوبیوں میں، ان کے ٹیلنٹ میں اور ان کے اچھے کردار میں مزید اضافہ فرما دیں گے۔ اور اولاد ہمیشہ دوست بن کر رہے تو وہ اچھے کردار والی بنتی ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے سے بہت دور کر دیتے ہیں اپنے رویے سے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پہناتے ہیں، ان کو ہم رہائش دیتے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرتے ہیں، ان کی دعائیوں کو ہم پورا کرتے ہیں، تو شاید ہم ان کا حق ادا کر چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہیں، ان میں کمی کریں گے تو اللہ کے بارگاہ میں پکڑے جائیں گے۔ ہماری بطور والدین ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دوست نہیں بنائیں گے تو برے لوگ ان کو دوست بنا کر ان کو برا بنا دیں گے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی بات نہیں سنیں گے، ان کی رائے کو نہیں ترجیح دیں گے، تو وہ اوروں کو اپنی بات سنائے گا اور وہ الگ سے غلط فیصلے کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ تو اولاد کی تربیت میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ ہم ہمیشہ اولاد کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، ان کو یہ محسوس کروائیں کہ ہم آپ کے بہت قریب ہیں، ہم آپ کی ہر بات کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس بات کو سننے کے بعد اس کا جو بھی اچھا رد عمل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کا بہترین نتیجہ کیا ہوگا کہ اولاد اپنے دل کی باتیں کسی غلط انسان کو نہیں بتائیں گی جو اس کو غلط مشورہ دے اور غلط راستے پر چلا دے۔ اس لیے ہم کوشش کریں، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور میں پھر بات کو دہراتا ہوں کہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، رہائش دیتے ہیں اور ہم اولاد کی تعلیمی اخراجات کو پورا کرتے ہیں، ان کی دعائیوں کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں تو شاید ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، بلکہ ان کو یوں بنا کر جانا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، یہ ہمیں یاد کریں گے، یہ ہمارے لیے روئیں گے، یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پڑھ کر بخشیں گے۔ ایسا اپنے اولاد کے ساتھ رویہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں دنیا سے چلے گئے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا وہ ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ رویہ اپنانے والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کو اٹھاتے، ان کو چومتے، اپنے سینے سے لگاتے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسجد میں نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حسنین کریمین وہ مسجد نبوی کے صحن سے اندر کی طرف داخل ہو رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور جلدی سے جا کر ان کو اٹھایا اور دونوں بازوؤں میں لے کر پھر باقی خطبہ مکمل کیا۔ کیا خوبصورت انداز ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنائیں تاکہ ان کو کوئی اور غلط لوگ دوست نہ بنا لیں اور ان کی کیفیات کو، ان کے نظریات کو اور ان کے کردار کو وہ برا بنا دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔